ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے سے باتیں جو ہیں، اس سے پہلے شرک کی مذمت بیان ہوئی، پھر والدین کا حق بیان ہوا۔ آج کی ان آیات میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی یا چھوٹی سی چھوٹی برائی وہ اللہ اس کو قیامت کے دن سامنے لے آئے۔ فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ہاں جی، یا ابن، عربی میں بیٹے کو ابن کہتے ہیں، یا بنیہ یہ وہ پیار والا لفظ ہے۔ کہتے ہیں نا چھوٹا سا بچہ ہو تو اس کو کوئی نام دے دے، تو یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو کوئی ذرے کے برابر، کوئی دانے کے برابر کوئی چیز، کوئی گناہ، کوئی نیکی، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اور وہ جو گناہ ہے یا وہ نیکی ہے، فتکن فی صخرۃ، وہ چٹان کے اندر ہو، پتھر کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات، یا وہ نیکی یا وہ برائی آسمانوں میں ہو۔ آسمانوں میں بھی برائیاں لوگ کرتے ہیں نا، جہازوں میں جا کے، یا وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یا پتھر کے اندر ہو، وہ نیکی یا وہ برائی وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یا کسی پتھر کے اندر ہو، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن، کہتے ہیں نا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ جو ذرہ ہے نا، یہ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی مثال دی جاتی۔ فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس کو چھوڑ دو۔ اگر ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے تو وہ بندہ دیکھ لے گا، اور ذرے کے برابر کوئی برائی ہو تو اس کو بھی۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن جس دن راز کھولے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، راز کھولے جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ اگر انسان سمجھ لے نا کہ بھئی کوئی چیز چھپے گی نہیں، تو پھر وہ اکیلا بھی بیٹا ہوگا اور لاکھوں کروڑوں سامان پڑا ہوگا، وہ ہاتھ نہیں لگائے، کیونکہ اس کی دل کے اندر یہ بات ہے کہ ذرے کا بھی مجھ سے حساب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا اللہ کے رسول، آپ ہمارے ماں باپ کی جگہ ہیں، آپ سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرنا پڑتا ہے، تو میرے اندر کوئی 3-4 برائیاں ہیں، میں ایک دم ان کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے ایک ایک چھڑوائیں۔ تو پہلے ایک فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا۔ فرمایا کہ کون کون سی برائیاں؟ کہا کہ ایک تو میں جھوٹ بولتا ہوں، دوسرا میں بدکاری کی عادت ہے مجھے، یعنی زنا کی عادت ہے، تیسرا جناب میں شراب بھی پیتا ہوں، تو جھوٹ ہے، بدکاری ہے، اور تیسری چیز جوا بھی کھیلتا ہوں۔ 4 چیزیں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وعدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم
ایک کام کرو، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ جب گھر گیا، رات کو اس کو شراب پیش کی گئی، تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو کاروائی بتانی ہے رات کی، کارگزاری جسے کہتے ہیں، تو میں تو بتاؤں گا کہ میں نے شاید جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ تو اس نے کہا چھوڑو جی، میں یہ نہیں، یہ برائی ہے اور میں حضور کے سامنے اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ پھر جناب جوئے والے دوست آئے کہ آؤ جی گیم لگاؤ، آج کل اس دفعہ ان ووٹوں پہ بھی جوا لگا تھا، یہ ووٹیں نہیں ہوئی ہیں، اس پہ بھی جوا لگا کہ فلاں جیتے گا تو اتنے پیسے، فلاں ہارے گا تو اتنے پیسے۔ استغفر اللہ، میں نے سنا ہے خود۔ تو کہا کہ جوئے والے دوست آ گئے، تو پھر اس نے جب دیکھا کہ میں نے تو صبح بتانا ہے کہ میں نے جوا کھیلا ہے، تو میں نہیں کھیلتا، چھوڑ دیا۔ پھر رات کو اس کی جو دوست خاتون تھی وہ آئی، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے تو صبح حضور کو بتانا ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بگا دیا کہ جا دفع ہو جائے یہاں سے۔ تو ایک جھوٹ نے ساری برائیاں، جھوٹ نہ بولنے نے ساری برائیاں چھڑوا دی، سچ نے ساری برائیاں چھڑوا دی۔ فرمایا کہ مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی یا گناہ ہوگا، وہ پتھر کے اندر ہوگا، وہ آسمانوں پہ ہوگا، یہ اس زمین کے اندر ہوگا، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، پتھر کے اندر، پتھر سے آج کل مراد یہ تہ خانے بھی ہو سکتے ہیں، پتھر سے ہی بنائے ہوتے ہیں نا، کھود کے جناب کنکریٹ کر کے، تو پتھر کے اندر ہی ہے یہ جو تہ خانے لوگوں نے بنائے ہیں۔ فرمایا کہ پتھر کے اندر بھی برائی کرو گے یا نیکی اس کے اندر کرو گے یا آسمانوں میں کرو گے۔ اب دیکھو نا، یہ جہاز پہ لوگ جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں، تو کوئی لوگ وہاں تو ساری عورتیں وہ ننگی ہوتی ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور کوئی اپنی تسبیح میں لگا ہوا ہے، اپنی ذکر میں لگا ہوا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں ہے کسی طرف۔ تو نیکی ادھر بھی ہو رہی ہے، برائی بھی ہو رہی ہے۔ فرمایا ان تک مثقال ذرۃ فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لے آئے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو یأت بہ اللہ سامنے آ جائے گی۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تو باریک بین ہے، باریک چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ لطیف کے معنی باریک چیز، ان اللہ لطیف، اور پھر دوسری صفت خبیر، وہ خبر بھی رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یہ دوسری نصیحت ہو گئی۔ پہلے نصیحت تھی کہ شرک سے بچو، دوسری نصیحت کیا ہے کہ برائی اور نیکی ذرے کے برابر بھی ہوگی تو سامنے آ جائے گی، وہ چھپ نہیں سکے گی۔ اب تیسری نصیحت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ، کہ میرے بیٹے نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور دوسری بات یہ کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرو، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائیوں سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس پہ جو تکلیفیں پہنچے اس پہ پھر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بہت اونچی بات ہے، پرعزم بات ہے، بھاری بات ہے۔ تو فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو پڑھنا ہوتا ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم سے شروع ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں، درمیان میں کیا پڑھا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، آٹومیٹک مشین ہے ہماری۔ لیکن جو لوگ قائم کرتے ہیں وہ ہر حرف پہ ان کی توجہ ہوتی ہے، قیام میں ان کی توجہ ہے، سجدے میں ان کی توجہ ہے۔ اور پھر نماز قائم کرنا یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، کہ حکومت ہو تو حکم یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے، مساجد تعمیر کرے، ان کے اندر اماموں کا بندوبست کرے، ہر جگہ نماز کی آسانی ہو، سہولت ہو۔ یہ کام کس کا ہے جی؟ حکومت کا ہے۔ لیکن آج کل وہ حکومتیں تو نہیں ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو لکھ بھیجا تھا کہ میرا پہلا جو تمہارے ذمہ کام ہے وہ یہ ہے کہ اہم چیز جو میرے سامنے ہے وہ نماز ہے، تم پہلے نماز قائم کرو، خود بھی پڑھو، اپنی رعایا کو بھی نماز پڑھواؤ۔ یہ ہے حکومتی کام۔ آج کل ان کو ہم نے الگ رکھ دیا کہ یہ تو الگ ہے، اور حکومت بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے حکومت بنوائے، جس طرح بھی ہم نے بنوائی ہے نا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایسی حکومت ہم نے بنانی ہوتی ہے جو نماز کا حکم دے، نماز قائم کرے، مساجد بنائے، نمازیوں کے لیے سہولت ہو، اچھے سے اچھے علماء رکھیں، قاری رکھیں، نماز پڑھانے والے رکھیں۔ اور میں نے اس دن ایک جگہ نماز پڑھی، اتنا غلط قرآن حضرت صاحب نے پڑھا، بڑی عمر کا آدمی تھا، میں تو حیران ہو گیا کہ لوگ کس طرح روزانہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے، غلط قرآن، غلط قرآن۔ تو یہ حکومت کی ذمہ ہے کہ وہ سنے، ٹیسٹ کرے کہ بھئی یہ پڑھ بھی سکتا ہے، اس کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکیوں کو حکم دو۔ تو ایک تو نیکیوں کو حکم انفرادی ہے کہ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، ساتھ والوں کو تبلیغ کرے ہر جگہ، اور ایک امر بالمعروف ہے حکومت کا کام۔ یہ حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ بازار بند، اذان کی آواز آئی تو بازار بند، دڑا دڑ بند ہو جائے۔ حکومت سے تو پھر لوگ ڈرتے ہیں، ہم تو منتیں کرتے یار نماز پڑھ لو، تبلیغ والے بیچارے پھرتے ہیں یار باپ نماز پڑھ لو، مسجد میں آ جاؤ، لیکن ایک ہوتا ہے ڈنڈا۔ حدیث مبارک میں کہ تم جب برائی کو دیکھو تو پہلی ایمان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ اس کو طاقت سے روکو، تو طاقت سے میں اور آپ تو نہیں روک سکتے، حکومت روک سکتی۔ اور دوسرا درجہ ہے کہ اس کو زبان سے روکو، تو اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ زور سے روکنا ہی حکومت کا کام ہے، اور زبان سے روکنا یہ علماء کا کام ہے، اور دل سے برا جاننا یہ پھر عوام بیچاروں کا کام ہے کہ وہ کم سے کم اس کو برا تو جانے۔ تو حکومتیں یہ ہوتی ہیں میرے بھائیوں کہ وہ ایک تو نماز قائم کرے، پھر وہ برائی کو زبردستی روکے۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ مجھے یہاں بنی کا ایسے چو بنا دے تو میں دیکھتا ہوں یہاں کون سے گلیوں میں اور یہاں پاؤڈر بکتا ہے یا برائیاں ہوتی ہیں، بناؤ نا ایسی حکومت۔ ابھی ہمارے پاس موقع تھا نا، بناتے ہیں آپ لوگ، آپ نے شیر کو جتوانا تھا، تیر کو جتوانا تھا، جناب پتہ نہیں کس کو جتوانا تھا، یہ سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت بنوائیں۔ ایک تو ہے نا جمہوریت، مغربی جمہوریت، اور ایک ہے شورا۔ تو شورا کا حکم تو قرآن وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ہاں جی، کہ شورا، ایک تو یہ ووٹ ڈالنے والے کون ہوں کہ وہ علامہ اقبال کا شعر میں نے آپ کو سنایا نا جمعے کو کہ بدتر از طرز جمہوری غلام پختکار شو، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بدتر از طرز جمہوری غلام پختکار شو، کہ مغز 200 خر فکر انسان امی آید۔ بھئی ایسے جمہوریت سے بچو، کسی اچھے آدمی کی پیروی کرو کہ 200 گدھے ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف 200 گدھے ہیں، ایک طرف ایک انسان، ایک طرف پڑھا لکھا عالم فاضل PhD MA پاس ہے، ایک دفعہ جاہل ہے، پوڈری ہے، اس کے دونوں کے ووٹ برابر ہیں یا نہیں؟ تو بھئی ووٹ ڈالنے والوں پہ بھی پابندی ہونی چاہیے کہ پہلے ذرا نماز تو سنا۔ یہ جو پکڑ کے لاتے ہیں نا کہ یہ بھی ووٹ ڈالے، یہ اس سے پہلے پوچھو تو یہ نماز تو سنا یار، دعائے قنوت سنا دے، کلمے کا ترجمہ سنا دے، پھر جا کے ووٹ ڈال۔ پابندی ہونی چاہیے، ایسی جمہوریت ہو کہ ووٹ ڈالنے والے پہ بھی پابندی ہو۔ یہاں تو ایرا غیرہ نتھو خیرہ جا کے ووٹ ڈالتا ہے، کہہ رہے میرا لیڈر جیت گیا۔ اس نے تو جیتنا ہے کہ 200 گدھے ہیں ایک طرف ایک انسان ہے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف پڑھا لکھا نیک آدمی اچھا آدمی ہے اور ایک طرف دو تین آدمی ہے تو دو تین جیت جائیں گے حالانکہ وہ نہ نمازی ہیں. تو فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم کرو. تو پہلا حکم کس کے اختیار میں؟ حکومت کے اختیار میں. اور پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ تقریر ہے، تحریر ہے، بتانا ہے. اور یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے تقریر کرنا، تحریر کرنا. کئی دفعہ ایسے علماء کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، مارا گیا کہ تم نے یہ بات کیوں کی ہے. تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ دل میں اس کو برا جانے. تو فرمایا کہ آپ کیا کرو؟ نماز پڑھو، نیکیوں کا حکم کرو، وَنْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور اس پہ کیا کرو؟ برائیوں کو روکو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. پھر لوگ تمہیں تانے دیں گے، یہ لوٹوں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں، یہ داڑھیوں والے جا رہے ہیں، یہ فلاں مولوی ہے لگا ہوا ہے، یہ تھکتا نہیں ہے. ہمارے یہاں مسجد نادردین میں مولانا بشیر صاحب ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. تو وہ 24 گھنٹے نہ سپیکر پہ اس ٹائم پابندی نہیں تھی، تو یہاں آبادی بھی اتنی تھی، آواز بالکل وہاں سے ادھر تک آتی تھی. تو ہمارے یہاں متولی صاحب تھے، غنی صاحب، سفید داڑھی والے، کسی کو یاد ہوں گے، متولی صاحب. وہ کہتے تھے یہ بے تھکا مولوی ہے، بے تھکا مولوی، یہ تھکتا نہیں ہے، 24 گھنٹے یہ لگا رہتا ہے. تو ان ذالک من عزم، فرمایا کہ اس پر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. لوگ باتیں کریں گے، باتیں سننے پڑیں گی، لیکن اس پہ کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. ان ذالک من عزم الامور. اور یہ تو بڑی بات ہے، عظمت والی بات ہے، اونچی بات ہے کہ اتنی باتیں لوگوں کو دین کی بتا کے پھر اس پہ صبر کا بھی حکم، لڑائی جھگڑے کا حکم نہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ان ذالک من عزم الامور. تو آج کی درس میں کیا کیا باتیں ہیں جی؟ کہ ایک تو چھوٹی نیکی یا برائی چھپے گی نہیں، سامنے آ جائے گی. یہ عقیدہ اگر ہمارا پکا ہو جائے نا تو ہم گناہوں سے بچ جائیں اور نیکیاں کرنے والے بن جائیں. اور دوسری بات ہے نماز اور نیکی کا حکم، برائی سے روکنا. اس امت کو بہترین بھی اسی لیے کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین اس لیے ہو کہ تم اپنی وجہ سے نہیں ہو، اس وجہ سے بہترین ہو کہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرو اور برائیوں سے، اس وجہ سے تم بہترین ہو. ویسے نہیں ہو کہ تم کھاؤ پیو سو جاؤ، نہ نماز پڑھو نہ کوئی دوسرے کو، تو تم بہترین ہو گئے. بہترین تب ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ نہیں فرمایا کہ اپنے گھر میں، فرمایا تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، بنایا گیا ہے. نکلو لوگوں کو یہ باتیں بتاؤ. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.